آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں نکاح کے چند اصول جس کے مطابق نکاح کرنا چاہیے. میں نے الحمدللہ کچھ اصول لکھے ہیں جس کی بنیاد پر نکاح کریں تو انشاءاللہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا. اور میں نے چند وہ اصول بھی بتائے ہیں جو ہمارے بیچ میں کیے جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اس پر بھی انشاءاللہ آپ دھیان دیجیے. نکاح کرنے کا تعلق یہ ہے جو سنت نکاح کے اندر لازم ہے اس میں نمبر ایک چیز یہ ہے کہ نکاح جب بھی کیا جائے وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا جائے, قرآن اور احادیث کی بنیاد پر کیا جائے. یہ لازم ہے کہ آپ اس پر انشاءاللہ دھیان دیں, نمبر ایک. نمبر دو, نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. حدیث ہے ترمذی شریف کی, اعلنوا حاذا النکاح وجعلوه فی المساجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے اعلان مسجد میں منعقد کیا کرو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم مسجد کے علاوہ چھوڑ کر کے ہال میں, پارٹیز ہال میں, اپنے میرج ہال میں ہم ان جگہوں پر اپنے نکاح کے پیغام کو منعقد کرتے ہیں اور وہاں ہم کسی اپنے مولوی کو, کسی اپنے قاری کو, کسی اپنے بزرگ کو بلا کر کے نکاح پڑھا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہم لوگ اختیار کرتے ہیں. یہ طریقہ اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیجیے. اللہ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں ہو سکتا کہ آپ نکاح کا پیغام, نکاح کا اعلان اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر کیجیے. کیونکہ مسجد میں بیٹھ کر آپ نکاح کا اعلان انشاءاللہ کریں گے, نکاح کا پیغام آپ شروع کریں گے تو نکاح کی بنیاد رحمت کی بنیاد پر ہوگی, برکت کی بنیاد پر ہوگی, اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر ہوگی. کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, کسی ہال میں نہیں. مسجد میں بیٹھ کے آپ اس دائرے میں رہیں گے کہ آپ بینڈ باجا نہیں بجائیں گے, آپ کوئی وہاں غلط شرارت نہیں کریں گے, آپ کوئی دنیا کی چیزیں نہیں کریں گے. آپ ایک بنیاد پر بندے رہیں گے اس انداز میں کہ ہمیں جو نکاح کرنا ہے وہ قرآن احادیث کی روشنی میں کرنا ہے. چونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے انسان دائرے میں رہتا ہے اور وہ تمام ان برائیوں سے بھی بچ جائے گا جو برائیاں ہم دوسری جگہوں پر دیکھتے ہیں. تو اس لیے تمام ماں باپ سے, تمام میرے بھائیوں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے بچوں کے نکاح جب کرتے ہیں جو اصول میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں نے لیے ہیں, یہ سب قرآن احادیث کی روشنی میں ہے. آپ کو انشاءاللہ دلیلیں نیچے دی جائیں گی, آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بنیاد پر انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کے نکاح کر سکتے ہیں. تو دو چیزیں ہم نے بیان کی. نمبر ایک, نکاح بچوں کے جب ہو تو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی بنیاد پر ہو. نمبر دو یہ تھا کہ ہم جب نکاح کریں تو مسجد میں نکاح کریں. نمبر تین یہ ہے کہ نکاح کے لیے مہر دینا لازم ہے. اس کی طریقہ میں نے آپ کو پہلے اوپر بیان کر دیا ہے. نمبر چار یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ولیمہ کیے جائے, کیونکہ ولیمہ کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ نکاح کے جب نکاح کر لیا جائے تو اگلے دن یا کچھ دن کے بعد اگر سفر کا کوئی معاملہ ہو تو وہ ایک دو دن کے بعد نکاح کا ولیمہ کیا جائے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ چند اصول تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ان دو چار چیزوں کے اوپر کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ بھائی دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے وہ ایک پاک شفاف دین بنایا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر وہ تمام چیزوں پر رکھا ہے جو چیزیں ہونی چاہیے. اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہمارے نکاح میں یا ہماری زندگی کے لیے بہتر کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا, لیکن قرآن اور احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے, ہم انسانوں کے لیے بہتر کیا ہے. اور اس کی بنیاد پر میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتانا چاہتا ہوں جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. کیوں؟ چونکہ اللہ رب العالمین نے جو دین کا اصول بیان کیا ہے وہ ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کیا ہے, ان کے طریقہ کار پر کیا ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کو چلانا ہے, اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کے نکاح کرنے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں اسٹارٹنگ سے لے کر کے اینڈ تک, یعنی اپنی زندگی کی جب شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر کے آخر تک, مرنے کے مرحلے تک بھی انشاءاللہ ہمیں قرآن احادیث کی بنیاد پر ہی جینا ہے. اب ہمارے یہاں جو رواج ہوتے ہیں اور وہ نہیں کرنے چاہیے وہ کیا کیا ہے, میں نے چند چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں, باقی چیزیں تو آپ بھی جانتے ہیں اور بہت ساری رسمیں لوگ کرتے ہیں.
جو کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ چند اصول تھے جو میں نے آپ کو بیان کی جس کو کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے اس پر دھیان دیجیے. اور یہ بالکل رسم و رواج من گڑت ہے, غیر اسلامک ہے, دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 1, ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ اسلام دھرم میں بارات کا تصور کوئی نہیں ہے, اور بارات لے جا کے لڑکی والوں کے یہاں پر کھانا کھاتے ہیں, ان کے یہاں دعوت کھاتے ہیں, تب جا کر کے یہ بارات کا تصور مانا جاتا ہے کہ بھئی ہم وہاں گئے ہیں, وہاں جا کر کے ہم لوگ لڑکی کو لے کر آئے ہیں نکاح کر کے. یہ دین اسلام کا شعار نہیں ہے. دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے اس کو نہیں رکھا. بارات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے. بارات کا تصور کوئی اسلام میں موجود نہیں ہے. نمبر 2, جب بارات نہیں ہے تو لڑکی والوں کے گھر جانا کر کھانا کھانا بھی صحیح نہیں ہے. یہ دھیان رکھیے, کیونکہ جب بارات ہے ہی نہیں, جب آپ وہاں جائیں گے نہیں تو پھر لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھانا کیسا؟ نکاح مسجد میں ہوا, اور مسجد میں نکاح ہو کر کے اگلے دن ولیمہ ہوا, لڑکی والے آپ کے یہاں آتے ہیں, ہم لڑکی والوں کے یہاں نہیں جاتے. تو اس لیے دھیان رکھیے, دین نے اسلام کا اصول اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس طریقے سے ہے. جو دین اسلام کے تعلق سے جو آپ اگر دیکھنا چاہیں گے نا, تو زیادہ تر لوگوں کو, مسلمانوں کو اگر وہ یاد ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں. آپ خود دیکھیے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بارات لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر؟ نہیں آئے تھے. نہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تھے, نہ اونٹ پر بیٹھ کر آئے تھے, نہ خود پیدل چل کر آئے تھے. کچھ بھی نہیں ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں نہیں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بارات لے کر, بلکہ مسجد میں نکاح ہوا تھا, کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ولی تھے. لڑکی کے ولی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لڑکے کے حضرت علی کے ولی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مسجد میں نکاح ہوا, اور نکاح ہو کر کے انہوں نے ان کی جو سخی سہیلیاں ان کے یہاں تھیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں جو وہاں موجود تھیں, وہ لے جا کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں چھوڑ کر آئی تھی. یہ طریقہ تھا. دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے پاک شفاف رکھا ہے. دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے کمپلیٹ دین کر کے ہم لوگوں کو دیا ہے. آج جو ہم طرح طرح کی رسم و رواج کرتے ہیں, اس سے یہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دین کو کم نازل کیا؟ نعوذ باللہ. دین مکمل ہے. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے, اور دین اسلام مکمل ہونے کے بعد بھی ہم جو رسم و رواج آج دہرا رہے ہیں, جو آج رسم و رواج ہم کر رہے ہیں, یہ دین اسلام میں داخل نہیں ہے. ان کو مت کیجیے. نمبر 3, دہیج کا کوئی تصور لڑکی سے لینا یہ اسلام میں موجود نہیں ہے. دہیج جو آج ہم لڑکی سے لیتے ہیں, مال و دولت اور تمام وہ چیزیں, بیڈ بھی, فریج بھی, ٹیبل بھی, یہ بھی اور وہ بھی, فلاں بھی, یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. لڑکی سے دہیج لینا دین اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے, بلکہ لڑکا لڑکی کو دہیج دیتا ہے. لڑکا جس حیثیت میں ہے, جس بنیاد پر وہ ہے, اس حیثیت کے مطابق وہ اپنے گھر کی تمام چیزوں کو پورا کرتا ہے. یہ چیزیں دھیان رکھیے. اور ایک بات دھیان رکھیے, جس دہیج کی بنیاد کو بنا کر, یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مہر آج لوگ بیان کرتے ہیں, ان کا مہر کی بنیاد پر بنا کر جو آج لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں, آپ اگر قرآن احادیث کی روشنی میں حضرت فاطمہ کا مہر دیکھنے جائیں گے نا, وہ چند برتن تھے جو ان کے پاس موجود تھے. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں, باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں. یہ ڈیمانڈ رکھنا اور لوگوں کے اوپر, لڑکیوں کے اوپر یا لڑکی والوں کے اوپر, ان کے اوپر زور کرنا, ان کے اوپر زبردستی کرنا, یہ سراسر ظلم ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کے لیے خیر کا معاملہ نہیں رہے گا. اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیے کہ کسی کے اوپر ظلم مت کیجیے. لڑکی والے آپ کو لڑکی دے رہے ہیں, یہ آپ کے لیے عزت کا مقام ہے, یہ آپ کے لیے فائدہ مند اس چیز کے لیے ہے کہ وہ آپ کے گھر کو بنائے گی. وہ آپ کے گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نکاح ہوا ہے, اس نکاح میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے, تو آپ کی طرف سے وہ خاندان کو بڑھائے گی. یہ ہے جو چل رہا ہے, جو ہوتا ہے, اور جو دین اسلام نے بتایا ہے.
آج جو ہم نئی نئی ڈیمانڈز کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام دھرم میں کوئی منڈا نہیں ہے. منڈا کیا جاتا ہے شادی سے کچھ دنوں پہلے کچھ رسم و رواج کیے جاتے ہیں. یہ تمام رسمیں جتنی بھی ہیں یہ سب غیر اسلامک ہیں, مت کیجیے. نمبر 5, اسلام دھرم میں کوئی کھیر چٹائی نہیں ہے. کھیر چٹائی ہوتی ہے, ہم نے بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بھی دیکھتے تھے کہ ہم اپنے جب چاچا تاؤ کے بچوں کے نکاح ہوتے تھے یا چاچا کے جب نکاح ہوتے تھے یا ماموں کے خالہ کے نکاح ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بھی وہ لوگ کھیر چٹائی وغیرہ کرتے تھے. گھر آئے اور گھر آ کر کے کھیر چٹائی ہوتی تھی. وہ کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے, آمین. اس لیے اس چیز پر دھیان دیا جائے کہ تمام وہ رسمیں جو غیر اسلامک ہیں وہ نہ کیا جائے. اسی طریقے سے چھٹی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں کوئی جوتا چرائی نہیں ہے. جوتا چرائی ہوتی ہے نا, آپ سب جانتے ہیں, یہ دین اسلام میں داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے دین اسلام میں کوئی ڈی جے باجے ڈانس سجاوٹ فضول خرچی یہ وہ الا فلا یہ سب چیزیں اسلام میں داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے صحرا پڑھایا جاتا ہے. یاد آیا مجھے کیونکہ میں نے میرے دوستوں کے یہاں بھی یہ چیز دیکھا ہوں جس کو میں نے اوائڈ کیا ہوں. میں نے یہ میرے کچھ لوگوں کے یہاں اپنے شہر کے اندر دیکھا ہوں, آپ بھی اپنے شہر میں یا اپنے علاقوں میں دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ صحرا پڑھاتے ہیں. یہ چیز بھی اسلام میں نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ آپ فلاں فلاں چیزیں اسلام میں نہیں بتا رہے, ہمارے بڑے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. بھائی دین اسلام ہمارے باپ داداؤں کا نہیں ہے. دین اسلام اللہ رب العالمین کا ہے. دین اسلام آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دین اسلام کی بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کیا ہے. آپ ذرا مجھے بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحرا کس نے پڑھایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحرا کس نے پڑھایا بتائیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صحرا کس نے پڑھایا؟ حضرت انس کا صحرا کس نے پڑھایا؟ نہیں ہے, آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ دین اسلام میں داخل نہیں ہے. اس کو دین اسلام مت سمجھیے, یہ دین اسلام کا شعار نہیں بنتا. اسی طریقے سے دلہا دلہن کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. اس کے ماں باپ یا اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں دلہا دلہن کے گھر میں دلہا دلہن کے لیے. یہ چیز بھی اسلام میں داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے نکاح کے اندر بہت سے لوگ سلامی دیتے ہیں اور یہ سلامی بھی اسلام میں نہیں ہے. اس چیز پر بھی دھیان دیا جائے. اسی طریقے سے نکاح کے اندر اپٹن لگایا جاتا ہے. اپٹن کچھ کلر ہوتا ہے یلو کلر, وہ لوگ لگاتے ہیں. یہ چیز بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے دین اسلام کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ میں نے سب آپ کو اوپر بیان کی ہیں. ویڈیو میں آپ میری شروع سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نکاح کے اندر کہ نکاح ہونے سے پہلے گھر کے لوگ اس کے ماں باپ گوشت تقسیم کرتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو. اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہمارے نکاح میں خیر باقی رہے اور ہمارے نکاح میں کوئی بری چیز نہ آئے. تو میرے بھائیو دھیان رکھیے کہ یہ چیز دین اسلام میں نہیں ہے. اس لیے اس بنیاد پر کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ ہمارے نکاح میں کچھ برا نہ ہو, یہ چیز دین اسلام میں داخل نہیں ہے. جو چیزیں دین اسلام میں نہیں ہے وہ میں نے آپ کو جو بیان کی ہے, یہ تمام چیزیں دین اسلام میں غلو ہے. غلو کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کام کو بنا کر اس کو دین سمجھنا. اور دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا ہے. مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے تمام پیغامات کو نازل کیا ہے تاکہ ہم انسان اس ہدایات کی طرف چل سکے اور انشاءاللہ قرآن احادیث پر چل کر برائی سے انشاءاللہ ہم بچ سکیں. یہ تمام چیزیں غلو ہیں, اس پر دھیان دیا جائے. اور اگر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے تو پھر نقصانات ہوتے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ جو رسم رواج جو میں نے گنائے ہیں نا کہ جو نہیں کرنے چاہیے, اس کے تعلق سے بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں اگر کر لیا تو کیا ہوا, اس میں کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا پرابلم ہے. ایسے لوگ کچھ سوالات کرتے ہیں. جو لوگ ایسا سوال کرتے ہیں ان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اس رسم و رواج کے بعد جو آپ کر رہے ہیں جو دین اسلام میں داخل نہیں ہے, اگر آپ کے یہاں لڑکا یا لڑکی غلط آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں معلوم نا. پھر کیا ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو. اور یہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, یہ میں نے سنا بھی ہے اپنے کانوں سے. یہی ہوتا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بھی آج یہی دیکھا جا رہا ہے.
اگر تمام وہ رسم و رواج جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں نہیں ہے وہ جب کیے جاتے ہیں نا نکاح کے اندر، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فتنے فساد ہوتے ہیں، خون خرابہ برپا ہوتا ہے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گالی گلوچ عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے، اور اسلام مذہب کی تعلیم کو پامال کیا جاتا ہے، اور پھر ایک غلط انسان کی وجہ سے پورے گھر اور دونوں خاندانوں کی زندگی غصہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس لڑائی جھگڑے کو اتنا پہنچا دیا جاتا ہے کہ کورٹ کچہری پولیس تھانے یہاں تک اتنا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے یہ چیز، دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کل کوئی لڑکا یا لڑکی آپ کے بچے کی زندگی میں یا آپ کے گھر میں غلط آ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان تمام بے عزتیوں کو آپ سہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی اسلام کی بنیاد پر اپنے بچوں کے نکاح کریں، تاکہ آپ کی نکاح انشاءاللہ جو کیے جائیں وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی طرف رہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہے، اور اللہ رب العالمین کی برکت ان پر ہوتی رہے۔ تو اس چیز سے بچیے، اس چیز سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز پر دھیان دیں، اور اس چیز پر دھیان دیتے ہوئے ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو دین اسلام کا اصول رکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں رکھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا گیا ہے وہ خیر خواہی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے۔ جب ہمارے لیے دین اسلام رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو کیوں ہم خام خواہ اپنی زندگی کے اندر زحمتیں اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں ہم بلا وجہ اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں زحمتیں لا کے ڈال رہے ہیں؟ ایسا مت کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی بیان کیا ہے نا، جتنی بھی شریعت اسلام میں اصول آئے ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے ہیں، ان کے پاس سے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، ان کا کرنا، ان کا بتانا، یہ سب دین اسلام میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے بیان نہیں کرتے، یہ خود قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہم پر جتنی چیزیں قرآن و احادیث کی روشنی میں آئی ہیں وہ تمام چیزیں حق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں آج لوگوں نے من گھڑت احادیثیں بنا رکھی ہیں اور من گھڑت رسم و رواج بنا کر اس کو دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے بدبختوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے بدبختوں کی طرف آپ لوگوں کو جانے سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کوئی بھی مولوی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے آپ کو بیان کرتا ہے کہ فلاں کام کر لو تو یہ ہو جائے گا، فلاں ذکر کر لو تو یہ ہو جائے گا، تو یہ طریقے اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ آپ کو جب بھی کبھی کوئی انسان بیان کرے اس سے آپ دلیل پوچھیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111، کہ آپ جب کبھی دیکھیں کہ کوئی آپ سے کچھ بیان کر رہا ہے تو آپ اس سے اس کا برہان، اس سے اس کی دلیل مانگیے کہ یہ کہاں ہے، کہاں موجود ہے، قرآن میں کہاں موجود ہے، احادیث صحیح میں کہاں موجود ہے۔ اور الحمدللہ احادیث صحیح میں سب موجود ہے، احادیث صحیح بھی موجود ہے، اور دنیا میں الحمدللہ علماء حق بھی موجود ہے۔ آج کوئی بھی اٹھ جاتا ہے اور کوئی بھی انسان اٹھ کر کے بولتا ہے کہ وہ حق پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ حق پر وہی ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں، وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی طرف سے بنا لے تو وہ احادیث نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا، ان تمام دلیلوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کے نکاح کے اندر تمام وہ چیزیں دین اسلام کی بنیاد پر رکھنی چاہیے جو چیزیں احادیث کی روشنی میں ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کے نکاح کرنے ہیں
تو دھیان رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو دیکھ لیجیے. اگر آپ کے بچوں کو اپنے خیر خواہی میں کامیابی والے نکاح دیکھنے ہیں یا نکاح کرنے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نکاح دیکھ لیجیے. اگر آپ کو اپنی بچیوں کے نکاح کرنے ہیں تو دین اسلام کی بنیاد پر قرآن کو احادیث نبوی کو دیکھ لیجیے. انشاءاللہ آپ کے بچوں کے نکاح میں خیر خواہی باقی ہوگی, کامیابی باقی رہے گی, رحمت باقی ہوگی, برکت باقی ہوگی, اللہ کا فضل باقی رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام میں جن لوگوں کے نکاح ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں خیر خواہی باقی رکھے اور اللہ رب العالمین ان کے نکاح میں برکت رکھے, ان کے نکاح میں برکت دے. اللہ رب العالمین ان کے نکاحوں میں عزت, عافیت اور خوشی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو, ان دونوں جوڑوں کو اللہ رب العالمین نیک, صالح, تقوی گزار, خوبصورت, فرما بردار, صحیح سلامت اولاد دے. آمین. اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے نکاح ابھی نہیں ہوئے اللہ رب العالمین ان کے لیے نیک, صالح, تقوی گزار, خوبصورت, فرما بردار, صحیح سلامت جوڑے عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں زندگی بھر عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امن کا پیغام انسانیت کے نام.